الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدين حبيب الله العالمين محمد. سلام على خير الأنام محمد حبيب الله العالمين محمد. بشير نذير هاشمي مكرم أتبعه من يسمى بأحمد أتبعه من يسمى بأحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم واجب تکریم علماء کرام، بزرگان محترم معززان معزز، اصل مقصد یہاں کے علماء کرام سے استفادہ، ان کی عزت اور دعائیں حاصل کرنے کا تھا. لیکن جب یہاں پر حاضری ہوئی اور اس سے پہلے ہی ہمارے محترم حضرات اور جناب مولانا آصف صاحب نے کچھ کہنے کے لیے فرمایا تھا، اس سے تعمیل حکم کے طور پر یہاں پر حاضر ہوا. ورنہ حضرات کے سامنے علماء کی بات جو یہاں درس و تدریس کی خطبات انجام دیتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے مستفیدین میں سے بڑے بڑے علماء کرام سے انہوں نے استفادہ فرمایا. یہاں پر ہم جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر میں حضرت مولانا دامت برکاتہم نے جو کچھ تعارفی الفاظ کے طور پر فرمایا، میں ان کی اس نیک خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا گو ہوں کہ ہوں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا فرما دے. یہ ضرور میں کہوں گا، الحمدللہ آج سے کئی سال پہلے جب مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقائے حیات تھے، اس وقت میں ہدایہ وغیرہ یہ کتابیں پڑھا رہا تھا. میں نے خواب دیکھا، جب مولانا نے ابھی یہ چند کلمات کہے تو فوراً میرا ذہن اس کی طرف منتقل ہوا. میں نے خواب دیکھا کہ مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حکیم مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ وفات پا چکے تھے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جامعہ حسینیہ کے فتوخانے میں موجود ہے. جہاں مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اس جگہ پر موجود. مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں داخل میں ایک الماری کتابوں کی رکھی ہوئی تھی. حقیقت میں کتاب تھی، وہاں پر کوئی کتاب دیکھ رہے تھے. اتنے میں مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف میں حکیم مولانا محمد ابراہیم راندیری رحمۃ اللہ نے ایک چھوٹی سی صندوق اور پیٹی تھی، نہایت ہی سیدھی ساری پترے کی، جس میں جیسے حکیمانہ انداز کے اندر کچھ شیشیاں بوتلیں ہوتی ہیں، کچھ ٹیبلیٹ ہوتی ہے،
حضرت مولانا احمد اللہ صاحب کھڑے تھے، حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس صندوق کو کھول کر کچھ شیشی کھولی، اس میں سے کچھ گولیاں تھیں۔ اس وقت میں بھی حاضر ہوا، خواب کی بات ہے۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے جس بوتل اور شیشی میں سے مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، اسی میں سے مجھ کو بھی عطا فرمایا۔ یہی چیز میں گویا ایک فعال نیک سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا۔ میں نے ایک موقع پر جامعہ حسینیہ کے درس سالانہ میں حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے، اور اس موقع میں میں نے اپنے اس خواب کو ذکر فرمایا تھا کہ اللہ والوں کی عنایات ہوتی ہے، توجہات ہوتی ہے، ورنہ ہم تو بے بضاعت ہیں۔ خیر بہرحال مولانا نے اپنے نیک خواہشات کا اور اپنے حسن اعتقاد کا اظہار فرمایا۔ آپ کے صدر المحترم نے بھی وغیرہ، اللہ میں ان کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شایان شان نیک بندہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے مخاطب تو ہمارے دیگر بھائی ہوں گے ہی مولانا صاحب، ان سے تو گویا میں دعا ہی کے خاص تجارت اور دعا اور استدعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، اس سے پہلے قرآن حکیم کے اندر جو آیات ہیں، قیامت کی علامات اور نشانیاں بیان فرمانے کے بعد تلاوت کردہ آیات کے اندر نوع انسانی کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ فرمانے، اور کسی ایک فرقے کو نہیں، کسی ایک جماعت کو نہیں، بلکہ یا ایھا انسان فرما کر کے دنیا کے جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان تمام کو مخاطب کر کے فرمائے اے انسان، ہمارے احکام، ہماری عبادات، ہماری طاعت سے روگردانی کر کے الگ ہو کر کے تو کہاں جا رہا ہے؟ تجھے ذرا غور کرنا چاہیے کہ تیری ابتدا کیا ہے، تیری ابتدا کیا ہے، تجھے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اسی جو آیت کریمہ کے اندر فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تو دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو وجود بخشا۔ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، تو اس سے کہاں منہ موڑ کر تو جا رہا ہے، کہاں سرتابی تو کر رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف تو جا رہا ہے، تجھے کہ اپنے انجام کی طرف خبر نہیں، اور ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھ کہ تیری حقیقت کیا تھی، کہ تیرا میں وجود نہیں تھا۔ الذی خلقک، جس ذات گرامی نے، اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا، اور نفس وجود ہی نہیں بخشا، دنیا کے اندر تجھے موجود ہی نہیں کیا، پیدا ہی نہیں فرمایا، بلکہ فسواک فعدلک، یہ دو چیزیں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان تیرے مناسب حال اعضاء بھی بنائے ہیں، تجھے اعتدال کے اوپر رکھا، دونوں ہاتھوں کو برابر رکھا، دونوں پاؤں کو برابر رکھا۔ اگر ہاتھ کے نہ تقدیر متاخر، ایک طویل ہو جاتا، ایک صغیر ہو جاتا، ایک پاؤں چھوٹا ہوتا، دوسرا بڑا ہوتا، تو انسان کے لیے چلنا، انسان کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا۔ لیکن فسواک، تیرے اعضاء کو درست بنایا، فعدلک، اور مناسب حال بنایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جس مقام کے اوپر ناک موضوع اور مناسب تھی اسی جگہ پر رکھا، جس جگہ کے اوپر کان مناسب تھا اسی جگہ کے اوپر رکھا، جس جگہ کے اوپر یہ منہ اور دانت اور ہاتھ مناسب تھے اسی جگہ کے اوپر رکھا۔ علماء فرماتے مفسرین کہ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ جو ہمارا نقشہ اور ڈھانچہ، ذرا اس کے خلاف ہم تصور کریں تو ذرا دیکھ لیں کتنا بدنما معلوم ہوتا ہے۔ کان کو کسی اور جگہ، ناک کو کسی اور جگہ، یہ منہ کو کسی اور جگہ کر رکھے تو یہ انسان بدنما معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت کے اندر اور فوج الگ اور بہترین انداز کے اوپر جو رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت کے اندر چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا، تجھ کو مرکب کر دیا۔ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں دنیا کے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، لیکن نظر نہیں آئے گا کہ دو انسان ایک شکل و صورت کے اوپر ہو۔ اس لیے کہ اگر ایک ہی شکل و صورت کے اوپر یہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ
پیدا فرماتے تو پھر باپ اور بیٹے کے درمیان میں امتیاز کرنا بڑا مشکل تھا. بیوی اور بہن کے درمیان میں فرق کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کو بھی ایک شکل و صورت پر پیدا نہیں فرمایا، بلکہ انسان کے ہاتھ کے اندر جوڑ بنائے، یہ ہتھیلی کے اندر لکیریں بنائی، ان لکیروں کے اندر بھی امتیاز رکھا، فرق رکھا، اور یہ بھی دو انسانوں کے ہاتھوں کے درمیان میں مماثلت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی. وہ اللہ تعالیٰ ہے تو اے انسان تو ایسے کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ کوئی قابل یاد چیز نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. حین کا لفظ عربی کے اندر ایک طویل زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب ایک انسان دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے تو ہر انسان کی حیثیت اور مرتبے کے موافق اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے. لوگ اپنی زبانوں کے اوپر ان کو یاد کرتے ہیں تعریفی کلمات کے ساتھ جب زندہ ہوتا ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد جب دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے تو ان کو بھی ان کے مراتب کے موافق وہ یاد کرتے ہیں. ہمارے بزرگان کرام کے لیے دعائے رحمت ہم کرتے ہیں، احسان ثواب کرتے ہیں. تو ہر ایک انسان کے وجود میں آنے کے بعد دنیا سے چاہے چلے بھی جاویں تو ہر ایک کی حیثیت کے موافق اس کا تذکرہ ہوتا ہے. سوان عمریاں لکھتی ہے، یہی آپ کی باقی سے کتنے بزرگان دین کے سوان عمریاں، کتنے ہی تذکرے بلاغ کے اندر پاکستان میں شائع ہونے والے اخبار کے اندر البینات کے اندر شائع ہوتے رہتے ہیں. یہ حضرات انہیں کو یاد رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اس کے اندر ابھی اس کا وجود ہی نہیں تھا. ابھی غذاؤں کے ہیر پھیر کے اندر تھا، زمین کے ذرات کے اندر تھا، ابھی دنیا کے اندر اس کا وجود نہیں ہوا. اس وقت کے اندر کوئی قابل یاد چیز نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا زید پیدا ہوگا، عمر پیدا ہوگا، بکر پر کوئی جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لہذا اے انسان ایسے خالق سے منہ موڑ کر تو کہاں جا رہا ہے. اور خالق جو وہ ہے فی ای صورت ما شاء، اور یہ ہے کہ وہ رب کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک، یعنی ایسا پروردگار جو کریم بھی ہے، پروردگار بھی ہے، تو اس سے تو کیوں غافل ہو رہا ہے. رب ہے پروردگار. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور میں کام کے اوپر جاتا ہوں تو میں کماتا ہوں اور میں اپنے بچوں کا گزران چلاتا ہوں. عورت یہاں کے حساب سے ہمارے یہاں کی ہے، کبھی کبھی کام کر لیتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے میں کما کر لاتی ہوں. لیکن نہیں، ابو داؤد شریف اور مسلم شریف کی روایت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم ترزقون وتبصرون بضعفائکم، تم کو جو رزق ملتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے محلے کے اندر، پڑوس کے اندر جو ضعاف اور کمزور ہیں اس کے طفیل میں تم کو مل رہا ہے. یہ انسان تو ایک ظاہری کام، تو ایک ظاہری ذریعہ اور سبب ہے، ورنہ بہت سے معذور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا دیتا ہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم ترزقون وتبصرون بضعفائکم. اے انسان غلط فہمی کے اندر مبتلا مت ہونا کہ میں اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا، اپنی اولاد صغار کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا میں گزران کرتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تجھے پہنچاتے ہیں اور تو ایک واسطہ بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان ضعفاء کے طفیل میں تم کو دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. رب کی تفسیر میں تفسیر کبیر کے اندر امام غازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. ان کے دل کے اندر خیال آ گیا کہ قرآن حکیم کی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین کے اوپر چلنے والا جو بھی جانور ہو، دابہ
چاہے 2 پاؤں سے چلنے والا ہو انسان ہے، 4 پاؤں سے چلنے والا ہو چوپایا ہے، پیڑ کے بل چلنے والا جیسے سانپ ہے، تمام کے تمام دابہ کے لفظ کے داخل وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی روئے زمین کے اوپر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ رزق رسا ہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دل کے خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمام کو رزق پہنچاتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ لکھا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، جلیل القدر نبی تھے، رسول تھے، صاحب کتاب، صاحب شریعت تھے۔ فرمایا موسیٰ سامنے جو پتھر نظر آتا ہے ذرا اس کے پر کو توڑیے، ایک پتھر لے کر کے اس کو توڑا، ایک پر نکالا، کہا کہ اور اس کو توڑو، دوسرا پر نکالا، تیسرا نکالا، یہاں تک کہ کئی پروں کے ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک کیڑا ہے، اس کیڑے کے منہ کے اندر ایک سبز پتا ہے۔ دیکھیے پتھر کی تہ در تہ کے اندر اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والا ہے۔ آیت کریمہ کا مصداق صاحب روح البیان نے لکھا کہ جب کوا انڈے سے اپنے بچے کو نکالتا ہے تو دیکھا ہوگا، مشاہدہ فرمایا ہوگا کہ وہ بچہ بالکل گوشت کے لوتھرے کی طرح ہوتا ہے، اس کا کوئی پر بھی نہیں، کوئی بال بھی نہیں، لیکن اس حالت کے اندر وہ توڑنے والا اس کا وہ تو چلا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر پر اور بال آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ آ کر کے اس کی خبر گیری کرتا ہے، لیکن اس درمیان کے اندر اس کو رزق پہنچانے والا کون ہوتا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ۔ جب اپنے چونچ کو کھولتا ہے اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے ذرات کو پہنچا دیتا ہے اور اس کی شکم سیری ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد ثانی باب الغزوات کے اندر عنوان قائم فرمایا باب غزوۃ الصین، عنوان قائم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سرکردگی اور ان کی سرداری کے اندر 300 صحابہ کرام کو بھیج کر کے ایک دریائی کنارے کے اوپر لشکر کو بھیجا تھا۔ غزوہ اگر عرف کے اندر تو اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو بذات خود شامل، اس کو غزوہ، اور جس میں آپ تشریف نہ لے گئے ہوں بلکہ صحابہ کرام کو بھیج دیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں سریہ۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عموم فرمایا ہے کہ اگر کہ آپ تشریف نہ بھی لے گئے ہوں لیکن اس کے اوپر بھی غزوہ کا اطلاق ہوتا ہے، چنانچہ باب غزوۃ الصین۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب هذه الامہ، امین هذه الامہ کے خطاب سے موصوف، ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امین اور امانت دار انسان کو ہماری تعلیم کے لیے بھیج دی۔ اگرچہ یہ بات ملحوظ رہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام امانت دار تھے، الصحابہ تو کلہم عدول، محدثین کا متفق فیصلہ ہے تمام کے تمام صحابہ عادل تھے، کند بیانی اور ظاہر شریعت کے خلاف ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ تاہم تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض ہے، جب رسولوں کے اندر ایک کا مرتبہ دوسرے سے بڑا ہوا ہے، صحابہ کرام میں بھی ایک کا درجہ دوسرے سے بڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ کے مدرسے کا معائنہ فرمایا، معائنہ کرایا گیا اور حضرت مولانا نے بتایا عربی اردو کی تعلیم وہ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ماشاءاللہ خوب کراتے ہیں، جس سے ہم نے یہ انداز لگایا کہ یہاں تعلیم بڑی اچھی طرح ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے آج کے طالب بھی جانتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے اندر 4 صحابہ سب سے افضل ہیں، خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ۔ ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر اول جو ابوبکر صدیق ہے، اس لیے بعض اوصاف کے اندر ممتاز، جیسے ایک موقع فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا درجہ ہوتا تو عمر بن الخطاب تو اس کے قائل تھے اور اس کے حقدار تھے، قائل کے حقدار تھے۔ اس سے ابوبکر صدیق اور فضیلت لازم نہیں آتی، ایک وصف کے اندر گویا نمایاں اور ممتاز۔ تو بہرحال
کچھ لوگ آئے کہ کچھ امانت دار کو بھیج دیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو تمہاری تعلیم کے لیے بھیجوں گا کہ جو امین ہے اور امین حق امانتی اپنے پورے مکمل طور پر کما حق و امانت کا حق ادا کریں گے۔ تمام صحابہ کرام کے درمیان ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکلا کہ میں ایسے انسان کو بھیجوں گا جو حقیقت میں امانت دار ہے اور کما حق امانت کا حق ادا کریں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ خیر تو بہرحال آئیں کہ سرکردگی کے نہ بھیجا، وہ دریائے کے کنارے کو بجا رہے تھے، فتوحات کرتے ہوئے کچھ توشہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، جب تک وہ باقی رہا وہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ جو کو اپنے ساتھ کھیلے کے نہ گھٹیوں لے گئے تھے قریب وہ ختم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ تمام جمع کر دو، اور جمع کرنے کے بعد ایک ایک کھجور کا دانہ دیا جاتا تھا اور پانی پی کر کے گزارا کرتے۔ کسی نے کہا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر کھجور؟ فرمایا کہ اس کا قدر بھی اس وقت معلوم ہوئی تھی کہ وہ بھی ہمارے پاس نہ رہا، یہاں تک کہ درختوں کے پتے ہم نے کھائے اور اس کی جڑوں کو کھود کر کے ہم نے کھایا اور اس طریقے سے گزارا کیا، یہاں تک کہ ہماری زبانیں بھی چھیل گئی، تالو بھی چھیل گئے اس کو کھاتے کھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں اعلاء کلمت الحق کے لیے ہم آگے بڑھے۔ مقصد کہنے کا آگے کا یہ ہے، آگے جب تشریف لے جاتے ہیں دیکھا دریا کے کنارے کے اوپر امبر نام کی مچھلی بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی، اتنی تھی کہ روزانہ ایک بیل کے برابر اس مچھلی میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر کے 300 صحابہ کرام کھاتے تھے۔ ایک بیل کے برابر روزانہ اس مچھلی میں سے کاٹتے تھے اور کھاتے تھے، یہاں تک کہ 18 دن تک تو یہ تازہ بتازہ گوشت کاٹ کر کے کھایا اور کچھ باقی رہا وہ خشک کیا، اور بقیہ دن یعنی 1 مہینے تک مدینہ طیبہ بھی تشریف لے گئے اور وہ خشک گوشت بھی انہوں نے تلال فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، لاؤ مجھے بھی دو تاکہ میں بھی کھاؤں۔ تو بہرحال یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ 13 آدمیوں کو آگ کے کھڈے کے اندر بٹھایا جاتا تھا، برابر بیٹھ جاتے تھے۔ 13 آدمی آگ کے کھڈے کے اندر بٹھایا تو وہ برابر بیٹھ جاتے تھے، اور اس ہڈی کی 2 پسلیوں کو لے کر کے کمان کی طرح اونچا کھڑا کر دیا، اور ایک نہایت ہی بلند اور اونچا اونٹ اور نہایت ہی طویل القامت اونچے قد والے انسان کو اس کے اوپر سوار کر بٹھایا اور اس کمان کے اندر سے گزارا، تو برابر وہ گزر گئے اور ذرا برابر اس کمان کے ساتھ ہڈی کے ساتھ سر ٹچ نہیں ہوا، لگا دی۔ اس کی آنکھ میں سے چربی ڈول بھر بھر کر کے نکالتے ہیں۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا مصداق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا السلام کے دن کے اندر خیال گزرا تو فوراً یہ ہوا کہ دیکھو ہم اس طریقے سے روزے پہنچاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مَا نَبُودَ مُتَقَاضَ مَا نَبُود، مَا نَبُودَ مُتَقَاضَ مَا نَبُود، لطف تو نا گفتہ مامیشن ودے، ہمارا وجود بھی دنیا میں نہیں تھا اور اللہ ہماری طرف سے کوئی تقاضا بھی نہیں، لیکن یہ آپ کا لطف ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ ہم تو جانتے بھی نہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارے بغیر کہے ہوئے، ہمارے بغیر تقاضے کے آپ ہماری ضرورت کو پوری فرماتے ہیں۔ مَا نَبُودَ مُتَقَاضَ مَا نَبُود، لطف تو نا گفتہ مامیشن ودے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم گستری ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کرم فرمائی ہے کہ انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس ہی نہیں۔ اسی کو یہاں پر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو کہاں جا رہا ہے اپنے رب کو چھوڑ کر، وہ رب جو رب کریم ہے۔ یہ غیرت حمیت اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر میں پیدا فرمائی ہے۔ علامہ دیمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام صاحب نے اس کا تذکرہ سنا ہوگا۔ علامہ دیمیری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی حیات الحیوان،
اور اس کے اندر تمام جانوروں کے اوصاف اور اس کی خاصیتیں بیان کی ہے، الف سے شروع کر کے یا کے اوپر ختم کیا، حروف جاتی کے طریقے پر تمام حیوانات اور جانوروں اس کے اندر خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے خنزیر کو حرام قرار دیا کہ یہاں تو مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اس خنزیر کے اندر بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور اس کا کھانے والا کے اندر بھی وہی بے حیائی کا وصف پیدا ہو جاتا ہے جیسے کھانے والوں کے اندر یہ ہو۔ درندے پھاڑنے والے جو جانور ہیں اس کو بھی اسی لیے حرام قرار دیا کہ پھاڑنے والوں کا جو وصف ہوتا ہے تکلیف پہنچانا اور بغیر ضرورت کے کسی کو تکلیف پہنچانا، تو وہ اس لیے جانوروں کو حرام قرار دیا درندوں کو، تاکہ تمہارے کے اندر یہ وصف درندگی پیدا نہ ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچانا بغیر ضرورت کے، بغیر ضرورت شریک کے نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ میں یہ کہنا عرض کرنا چاہتا تھا کہ علامہ دینیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان سے لکھا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے غیرت اور حمیت پیدا فرمائی ہے۔ اثر یعنی شیر اس کے اللہ تعالیٰ نے غیرت پیدا کی۔ جب شیر ہو ایک انسان اپنی نیلی نظر جھکائے ہوئے چلا جاتا ہے تو کبھی شیر اس سے تعارف نہیں کرے گا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور اس کے اندر یہ بات ہے کہ جب اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی پانی کے گھاٹ سے کسی جانور نے پانی پی لیا ہے تو وہ کبھی اس کو استعمال نہیں کرتا، کبھی وہاں پانی نہیں پیتا، تو پیاسا اپنی جان کو ختم کر دے گا لیکن کسی کی پانی پیے ہوئے کو وہ وہاں سے پانی نہیں پیے گا۔ اتنا خوددار یہ ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج اور دوسرے کا ضرورت مند وہ نہیں ہوتا۔ اسی کو علامہ دینیری نے فرمایا تجنب الاسود ورود ماء تجنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه۔ شیر اس پانی پر جانے سے، پانی کے پینے سے تجنب کرتا ہے، مجتنب ہوتا ہے، الگ رہتا ہے۔ اذا كان الكلاب ولغن فيه، جب معلوم کر لیتا ہے کہ کتے نے غلوغ کیا ہے، زبان ڈال کر کے پانی پیا ہے، تو وہاں پر پانی نہیں پیتا، چاہے پیاس وہ مر جائے گا۔ تجنب الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ راستہ بالکل جام ہو چکا اور لوگوں کا ہجوم اور بھیڑ ہے، نہ کوئی ایک طرف جا سکتا نہ دوسری طرف جا سکتا تھا۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک شیر راستے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، اس شیر کی وجہ سے راستہ بالکل اب بند ہو گیا ہے، ہجوم اور بھیڑ ہو گئی، کوئی ادھر ادھر جا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، شیر کے پاس جا گئے، اس کا کان پکڑا اور کہا کہ یا ایھا الاسد انا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا خادم اور میں صحابی ہوں، کسی سے کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ اور یہ کہتے ہوئے کان کو چھوڑ دیا اور لوگوں سے کہا کہ ادھر سے ادھر تم چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ شیر بیٹھا رہا اور وہ چلے گئے لوگ، اور لوگ جو تکلیف تھی، ازدحام تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ اس لیے باہر کہنا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی غیرت و حمیت ہے اللہ والوں کی، اب اس کے اندر اثر ہوتا ہے اور بات کے سمجھنے کی صلاحیت اس میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ صاحب رسول اپنے رفقا کے ساتھ افریقہ بر صغیر کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تبلیغ دین کے لیے انہوں نے یہ چاہا کہ ہم جب تبلیغ کر کے یہاں سے جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں پہنچا کر جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ اپنی حالت پر ہو جاتے ہیں، اس لیے یہی ہمیں مسئلہ ڈالنا اور قیام کرنا ہے۔ لیکن کہیں رہنے کی جگہ نہیں تھی، فرمایا کہ اسی جنگل کے ہم رہیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ جنگل، یہاں تو شیر بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، چیتے بھی ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی، ہر قسم کے جانور یہاں پر موجود، اب یہاں کیسے قیام کریں گے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ مشورہ کیا اور مشورے کے بعد بات یہ طے ہوئی اللہ سے دعا کریں اور کسی جگہ کے اوپر قیام کرنا ہے۔ دعا کی
دعا کرنے کے بعد عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا، کسی انسان کو نہیں، موذی اور بھاڑنے والے درندے جانوروں کو اور شیر اور بچھو کو خطاب کہتے ہیں، ایھا الحشرات، ایھا الحشرات، اے اس جنگل کے رہنے والوں، نحن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نازلون فی فرحلوا عنہ فمن وجدنا بعدہ اقتلنا، یعنی اے شیر، اے چیتے، یہاں سے چلے جاؤ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے ہیں، انا نازلون اس جگہ کے اندر، اس جنگل کے اندر ہمیں ٹھہرنا ہے، فرحلوا عنا، یہاں سے تم چلے جاؤ، فمن وجدناہ بعد فقتلنا، اس کے بعد اگر ہم نے کسی کو پایا تو ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس کی آواز کیا تھی؟ تمام ان درندوں اور موذی جانوروں کے دماغ کے اندر ایک کھلبلی پیدا کر دی، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ شیر اپنے جانوروں کو اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر کے بٹھائے ہوئے جوق در جوق، قطار در قطار وہاں سے نکل رہے ہیں، چیتے نکل رہے ہیں، سانپ اپنے سپولیوں کو اپنے پیٹھوں کے ساتھ چپکائے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہیں، یہاں سے جنگل پورا کے پورا خالی ہو گیا، اور وہاں پر انہوں نے بسیرا کیا، اللہ اس کے رسول کے دین کو پھیلایا۔ بہرحال کہنا مقصد یہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے غفلت میں تجھے ڈالا ہے۔ دیکھ، یہ حشرات اور یہ جانوروں کے اندر بھی اللہ کے بندوں کی باتیں اثر ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو جب مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ وہی سورہ بروج کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ تھا ذو نواز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے، 70 سال پہلے کا یہ زمانہ گزرا ہے۔ بڑا بت پرست تھا اور کافر تھا، بلکہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، جیسے فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اس یمن کے بادشاہ ذو نواز نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور اس نے اپنے مشورے کے لیے ایک کاہن کو رکھا تھا، جس کو ہماری زبان کے اندر جیوتیش کہتے ہیں، ہاتھ بتلاتے ہیں اور اس سے باتوں کو معلوم کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان کسی عراف، کسی کاہن، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے، ہاتھ کو دیکھ کر کے باتوں کو بتانے والے کے پاس گیا، من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین نازل ہوا، جس دین برحق کو لے کر کے آئے، اس نے گویا اس کا انکار کیا، اس کی ناشکری کی۔ اگر اس کی بات کو سچا مانا تو عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے، لا یعلم الغیب الا ہو، اس انسان کو عالم الغیب مان لیا، ظاہر بات ہے علماء حضرات فتویٰ دیں گے، بتائیں گے کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو، اور اگر بات سچی نہیں مانی تاہم اس کے پاس چلا گیا تو اس کے فاسق اور فاجر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری مائیں اور بہنوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، ایسے موقع کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ذرا کسی دوسرے کے پاس چلا جائے، کسی اور کے پاس چلا جائے، اور کہا کہ اس کے اوپر ریاض باللہ ناپاک کر دیا گیا ہے، تو اس کا علاج، اس کا اتار ناپاک ہی سے ہوگا۔ یہ اس قسم کا عقیدہ ہے، ارے قرآن حکیم کے اندر کیا چیز موجود نہیں، سب اس کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، لیکن صحیح تشخیص اور صحیح علاج ہونا چاہیے، ہر چیز موجود ہے، ورنہ ان کے پاس جانے سے کفر کا خوف ہے، اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ قرآن کریم جیسی کیمیا ہمارے سامنے موجود، احادیث نبویہ کا ذخیرہ موجود، ہر ایک دعا اس کے اندر موجود ہے، اسے کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس نے ایک راہب رکھا تھا اس کے مشورے کے لیے، جب راہب بوڑھا ہوا تو اس نے کہا کہ کسی لڑکے کو مقرر کر لو تاکہ میں اپنے راہب کو سکھاؤں۔ اب اس کا مختصر یہ ہے کہ انسان کو عبداللہ عامر کو مقرر کر دیا، اور وہ آتا جاتا تھا، یہاں راہب کا علم بھی سیکھتا تھا،
اور درمیان میں ایک راہب یعنی اس کا بھی علم کاہن کا بھی علم سیکھتا تھا. راہب جو دین عیسوی کو ماننے والا تھا اس نے وہی رائے تھا, اس کا علم بھی سیکھتا تو راہب کا علم بھی سیکھا, کاہن کا علم بھی سیکھا. ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ اسی طریقے سے ایک شیر کھڑا تھا اور تمام لوگوں کا راستہ رکا ہوا تھا. اس نے ایک کنکری لی اور کہا کہ اگر اے اللہ راہب کا دین عیسوی کے اوپر جو انسان ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس میرے کنکری مارنے کی وجہ سے یہ جانور مر جاتے ہیں, اور لوگ جو بیچارے تکلیف زدہ ہیں وہ تکلیف سے آرام پا لے اور اللہ سے دعا کر کے اللہ کا نام لے کر کے کنکری پھینکی, وہ مرغان سے مر گیا, ختم ہو گیا. تو ہم راستہ بھول گئے. ایک انسان تفسیر ابن کثیر کے لکھا ہوا ہے کہ اس راہب نے کہا یا بنیا انت افضل منی, اے میرے بیٹے تو مجھ سے بڑھ گیا. یا بنیا انت افضل منی, تو مجھ سے بڑھ گیا. اور ساتھ اور راہب نے کہا کہ انک ستبتلا, تیرا امتحان اور آزمائش ہوگی, دیکھنا یاد رکھنا. چنانچہ آزمائش کا دور شروع ہو. جب ایک انسان جو بادشاہ کا مصاحب تھا نابینا ہو چکا, اس نے بہت بڑے جواہرات سونا اور چاندی لے کر کے اس کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ کو اچھا کر دیا, یہ تمام تیرے کے لیے ہی بات ہے. اس نے کہا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اچھے ہونے کے اوپر اسلام قبول کر. چنانچہ دعا کی اور وہ اچھا ہو گیا, اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر گیا بادشاہ کے دربار کے نظر نواز کے دربار میں. جیسے پہلے بینا تھا, دیکھنے والا تھا, اسی حالت کے اندر کہا کہ بینائی کیسے آئی. کہا کہ میرے رب نے کہا کہ آنا رب میرا تک تو نہیں بلکہ تیرے علاوہ میرا رب ایک دوسرے سے زمین آسمان کو پیدا کیا. بس کو قتل کر دیا, راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس لڑکے کو پہاڑ کو بھیجا. پہاڑ کے اندر زلزلہ آ گیا, لے جانے والے تو گر کر ختم ہو گئے لیکن وہ بچ گئے. دوسری مرتبہ میں کشتی کے اندر بھیجا, کشتی میں لے جانے والے بھی ختم ہو گئے لیکن وہ لڑکا بچ کر کے پھر بادشاہ کے پاس آیا. اس لڑکے نے کہا کہ ایسے مرنے والا نہیں, میں کہتا ہوں اس طریقے کو اختیار کر, تب تو یہ ہے کہ میری موت ہو جائے گی. چنانچہ کہا کہ تین لے اور یہ کہ بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ, اس لڑکے کے رب کا نام لے کر میں مارتا ہوں. چنانچہ بادشاہ نے بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ کے اگر تیر مارا, لڑکا مر گیا, اس کو دفن کر دیا. مورخین نے لکھا ہے کئی سالوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جب زمین کی کھدائی ہو رہی تھی, دیکھا کہ وہی عبداللہ نامی بیٹھا ہوا ہے, اپنی کنپٹی کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جہاں پر تیر لگا تھا. کسی کھودنے والے نے اس کے ہاتھ کو ہٹایا تو پھر وہ خون بھی جاری ہو گیا. اس کے جانے کے بعد فرمایا شہید کی وجہ سے یہ. اور اس نے جب یہ تمام لوگوں دیکھا تو کھائی کھلوائی اور تمام آگ سے بھر دی, اور تمام لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کو بدھ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا, سجدہ نہیں کیا. تو ایک قول کے موافق 12,000 اور ایک قول کے موافق 70 یعنی 73,000 کو اس نے قتل کر دیا. ایک عورت کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس کے ساتھ سینے کے لگا ہوا تھا, اس کو ڈال دیا. اور اس عورت سے بھی کہا جانے کے لیے ذرا اس نے تردد کیا تو وہ لڑکا جو بالکل صغیر و سن مدت رضاعت کے اندر اپنی ماں کا دودھ پینے والا وہ اندر سے بولتا ہے, جس کو مولانا روم رحمت اللہ نے بیان فرمایا. اندرا مادر کے منعی جا خوشم, اندرا مادر کے منعی جا خوشم, در صورت میان آتشم. مولانا روم رحمت نے فرمایا کہ بچہ آگ کے اندر رہ کے وہ اپنی ماں کو کہتا ہے جو دودھ پینے کی حالت کے اندر ہوتا ہے 2 سال سے کم, جس کے اندر گویائی اور بولنے کی صلاحیت طاقت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے دی اور وہ اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ ماں تو بھی اندر آ جائے. اگرچہ میں آگ کے اندر ہوں لیکن یہاں میں بہت ہی راحت و سکون کے ساتھ ہوں. اندرا مادر کے منعی جا خوشم, بچے در صورت میان آتشم. اندرا آپ نمونہ ابراہیم بھی کہ یا تو در آتش
کہ یا سعود الآتش ورد سمی، کہا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ نبی رسول السلام کا نمونہ یہاں پر ہو گیا، یہاں تو گلاب کے پھول نظر آتے ہیں، چمیلے کے پھول مہکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بھی آ جائے۔ اور جب وہ بچہ اندر سے گفتگو کرتا ہے تو بادشاہ جھنجھلایا اور غضبناک ہو کہا، آگ سے خطاب کیا کہ آج کیا تیرے اندر وہ تابش، وہ حرارت، وہ جلانے کی صلاحیت نہیں رہی؟ تو آگ کہتی ہے من ہمانم آتشن اندراتو تببینی تابشن، من ہمانم کے آتشن اندراتو تببینی تابشن، ارے میں تو وہی آگ ہوں، ذرا تو اندر آ جا کے تاکہ میری تابش اور میری حرارت اور میری گرمی کو تو دیکھ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو انسان ہوتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے معاون اور اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جب انسان صحیح راستے کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے راستے کھل جاتے ہیں، اور غلط راستے کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی،